نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ عز وجل. مرحبا اسلام اور ادارت الرضا کی مشترکہ پیشکش ہم قربانی و حج کے مسائل و فضائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس سلسلے کے اندر جو عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود مفتی محمد زہیب رضا برکاتی اطہری صاحب موجود ہیں. حضرت کی سے خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کا جو ہمارا پہلی نشست جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، حج کے مسائل و فضائل. حضرت ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں حج کے مسائل کے حوالے سے. میں آپ کو کرتا چلوں کہ کیا حج کا تصور ہمیں قرآن کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے؟ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو یہ بات ضرور ہی کرنا چاہوں گا کہ مرحبا اسلام اور ادارت الرضا دونوں کی یہ مشترکہ پیشکش ہے، اور دونوں ہی تنظیمات اور دونوں ہی ادارے اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ دین اسلام اور دین متین کی خدمت کے کچھ نہ کچھ ذرائعوں کو اپنایا جائے. اور بہترین ذرائعوں میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر ان معلوماتی پروگرام کی ترویج و اشاعت کی جائے کہ جن کے ذریعے ہمیں علم دین حاصل ہوگا. اس بات کا تو اولاً آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ لوگوں کا یہ عمل لائق تحسین بھی ہے، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ عمل لائق تقلید بھی ہے کہ جب انسان کوشش کرنے کی سوچتا ہے تو الحمدللہ منزلیں آسان ہونے لگتی ہیں. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو الحمدللہ یہ نوجوان ہی ہیں جو مستقبل کے بھی معمار ہیں، نظریات اسلام کے بھی معمار ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف آتا چلوں. قرآن پاک وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خالق کائنات ہے. اگر خالق کائنات اس کی حفاظت کرنے والا ہے تو یقینی سی بات ہے لوگ تبدیل ہو جائیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی قرآن میں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان ہے اس انداز میں کہ قرآن تبیانا لکل شیء بن کر آیا ہے، یعنی اس میں ہر 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 چیز کا بیان موجود ہے. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ حج کے حوالے سے دائرہ اسلام یعنی قرآن اور حدیث حج کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو پارہ نمبر 4 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا ہے. کن لوگوں پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان لوگوں پر کہ جو اس راستے کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں. اب یہاں استطاعت سے مراد یہ ہے حاشر بھائی، استطاعت ہم ان معنوں میں کہیں گے کہ جب بندہ حج پہ جا رہا ہے تو حج پہ تو وہ چلا گیا، اس کے پاس اتنے مسائل بھی تھے، اتنے وسائل بھی تھے کہ دونوں کو اس نے اپنایا، مسائل کو سیکھا، وسائل کو اپنا لیا اور وہ حج پہ چلا گیا. مگر استطاعت یہ ہے کہ جب وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے گھر والوں کو تو حج ادا کرنے کے لیے بھی اتنا پیسہ لے کے جائے کہ حج بھی ادا ہو جائے، اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اتنا چھوڑ کے جائے کہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے. تو یہ تو استطاعت کا مفہوم تھا جو ہمیں قرآن دیتا ہے. اب میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہوں کہ جس طریقے سے قرآن میں ہر دائرہ اسلام کے موضوع کا بیان موجود ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، حج کیا کرو. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے. اب جب صحابہ کے درمیان میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی جن کا نام اقرا بن حابس ہے بصورت سائل کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر بار فرض ہے؟ میرے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر بار فرض ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر بار فرض ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد توقف کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر میں تمہارے سوال کرنے پہ کہہ دیتا ہاں
تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہ دیکھیں قرآن میں بھی حج کا پتہ چلا، حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے، مگر اسی پر کہ جو استطاعت رکھتا ہے، اور استطاعت کا دائرہ میں آپ کو اس سے قبل سمجھا چکا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں، اور حج کی فرضیت قطعی طور پر ثابت ہے، اور قطعی اس بات کو کہتے ہیں جو یقینی ہو، اور یقینی بات وہ ہوتی ہے جس کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو حج کی فرضیت قطعی ہے۔ اب اگر اس فرضیت کا کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ کافر ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت احادیث طیبہ اور قرآن پاک کی روشنی کے اندر احادیث کے حج کے تصور پر بات کر رہے تھے۔ حضرت ایک سوال اور کرتا چلوں میں یہاں پر، جی کیا حج کی اور حج کرنے والوں کے لیے کیا اہمیت، کیا فضیلت ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور کیوں نہ فرمائیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے علم بھی ملتا ہے، دین بھی ملتا ہے، دینیات بھی ملتی ہے، مقدر کی اعلیت بھی ملتی ہے، اور روشنیاں بھی ملتی ہیں، اور نسبت عالی بھی ملا کرتی ہے۔ حج اور حج کرنے والے کی فضیلت، اول بات ہے کہ حج کی کیا فضیلت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج اس حال میں کیا کہ حج کے دورانیے میں کوئی رفث یعنی کوئی فحش بات نہیں کی، کوئی فسق یعنی گناہ نہ کیا، تو وہ حج کرنے کے بعد اس طرح لوٹتا ہے گناہوں سے پاک کہ جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تب پاک ہوتا ہے، اس طرح وہ حج سے لوٹتا ہے۔ اس کے بعد سرکار علی وقار نے ایک اور حدیث میں حج کی یہ شان ہمیں بتائی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا جب حج کرنے آ جاتا ہے تو یہ اس حج کی شان ہے کہ حج پہ آنے سے قبل جتنے بھی اس کے گناہ تھے، یہ حج کرنا اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور ان گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ صرف حج کی شان ہے۔ اب حج کرنے والے کی شان کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث مبارکہ الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کر لیتا ہے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کا کمال بڑھ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ شان کیا ہے جو بڑھ گئی؟ وہ کمال کیا ہے جو بڑھ گیا؟ تو فرمایا اس کی شان اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنے خاندان کے، اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرنے والا بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث کی طرف اگر ہم چلیں اختصار کے ساتھ، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ ہے، مگر چونکہ دو احادیث پڑھنی ہے مجھے، میں آپ کے سامنے دوسری حدیث رکھتا ہوں۔ سرکار علی وقار نے اس شخص کی شان اور بڑھائی کہ جو حج کر کے واپس پلٹا۔ میرے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ المعجم الاوسط میں ہے، کہ جو شخص حج و عمرہ کے ارادے سے نکلے اور راستے میں ہی انتقال کر جائے، اس سے قبل وہ حدیث ہم نے سنی کہ جو حج کر کے آ گیا صحیح سالم تندرست، انتقال نہیں ہوا، اسے لوگوں نے گھیرا نہیں، وہ آ گیا، اس کی بھی شان ہے۔ مگر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جو حج کے راستے میں انتقال کر گیا تو کیا اس حاجی کو شان ملے گی؟ کیونکہ اس نے بھی تو ارادہ کیا ہے۔ تو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی شان سے نوازا ہے۔ کس طریقے کی شان سے نوازا کہ جو شخص حج و عمرہ کی غرض سے نکلتا ہے اور راستے میں انتقال کر جائے تو اب اس کی پیشی نہیں ہوگی، اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، اور اسے فقط ایک بات کہی جائے گی، ادخل الجنہ، یعنی اے حج و عمرہ کا ارادہ کرنے والے، تجھے تیرے اس ارادے کی سبب یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب دیکھیں حج کی بھی اپنے اندر بہت شان ہے، اور حاجی جو حج کر کے انسان بنتا ہے، حاجی کی بھی الگ شانیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے تو صحیح کہ اسلام کا مزاج کتنا پیارا ہے۔ اگر دینی فریضہ دے رہا ہے تو وہ بھی شان سے خالی نہیں دیتا، اور اس دینی فریضے کو اپنا کر جو آ رہا ہے، اس سے متصف ہو رہا ہے، اس سے کمال پا رہا ہے،
اسے بھی شان والا بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ کمال ہمارے دائرہ اسلام کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت یہ تو ہو گئی حج کی شان اور حج کرنے والے کی شان جو آپ نے فرمائی۔ اچھا، عوام کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حج کی شان بھی فرما دی، بیان فرما دی، حج کرنے والے کی بھی شان بتا دی، لیکن حج کے معنی اور حج کی تعریف کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت عمدہ اور بہترین سوال ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کثیر نمازی ایسے ہیں کہ جو مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہے، وہ بتانے سے قاصر ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی کیا معنی ہے، وہ بتانے سے قاصر ہے۔ اللہم ربنا ولک الحمد کے کیا معنی ہے، وہ بتانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے اگر سوالات پیش کیے جائیں تو یقینی سی بات ہے ہم بنیاد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بنیادی باتیں ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، حج ہے عربی زبان کا لفظ، اور اگر کوئی لفظ عربی زبان کا ہے تو میری اور آپ کی مادری زبان عربی نہیں، میری اور آپ کی مادری زبان ہے اردو۔ تو یقینی سی بات ہے اگر ہماری سماعتوں پہ عربی کا کوئی لفظ آئے گا تو ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ میں کوئی ایسی کتاب اٹھاؤں کہ جسے لغت کہتے ہیں اور میں دیکھوں کہ حج کا مطلب میری زبان میں کیا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حج عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری مادری زبان یعنی اردو میں اس کا مطلب کیا ہے، تو لغت میں اس کا مطلب ملتا ہے ارادہ کرنا۔ یہ اس کا لغتی معنی ہو گیا۔ اب اصطلاح فقہ میں حج کا کیا معنی ہے، تو علماء فقہا نے یہ فرمایا کہ حج کہتے ہیں احرام باندھ کر 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کرنا اور کعبۃ اللہ شریف کے طواف کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، ایک تو لغتی معنی ہو گیا، ایک اصطلاحی معنی ہو گیا۔ یہاں آپ کا جواب ختم ہوا، مگر میں ساتھ ہی ایک علم کی بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کبھی کسی چیز کی تعریف پوچھی جاتی ہے، دیکھنے والوں کو یہ پیغام جائے گا، جب بھی اگر آپ علمی سطح کے حوالے سے اللہ کرم فرمائے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب کا کرم آپ لوگوں پہ اور بڑھے، تو یہ بات آپ کو پڑھائی جائے گی کہ جب بھی کبھی کسی چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی تعریف کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ تعریف 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک اس لفظ کے معنی لغتی سے حاصل ہوتی ہے اور ایک چیز معنی اصطلاحی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو تعریف میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، معنی لغتی اور معنی اصطلاحی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حاشر بھائی، یہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا مگر میرے ذہن میں یہ بات بارہا چل ملا بھی رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ بات ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ عاشر بھائی ارکان اسلام 5 ہیں، بچے کو معلوم ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب میں اگر یہ بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ ان 5 ارکان اسلام کا مزاج کیا ہے، تو آئیے آج ہم مزاج بھی سمجھتے ہیں۔ توحید تو وہ چیز ہے کہ جو باطن سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ عبادت باطنی ہو گئی، اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا۔ اب ذہن میں یہ سوال آیا کہ عبادت باطنی آپ نے ایک طرف رکھ دی، کیا اس کے علاوہ بھی عبادت کی اقسام ہیں؟ تو جی ہاں، اس کے علاوہ بھی عبادت کی اقسام ہیں اور وہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت مالی ہے، ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت وہ ہے کہ جو مال اور بدن کی مشقت کا مجموعہ ہے۔ اب نماز بھی عبادت نظر آتی ہے، روزہ بھی عبادت نظر آتا ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، مگر جو عبادت کی 3 قسمیں بتائی گئیں، اب اس کا مزاج ہم دیکھتے ہیں۔ آپ روزے اور نماز کو اگر دیکھیں گے تو روزے اور نماز میں بدن استعمال ہوتا ہے، تو یہ خالص بدنی عبادت ہے۔ یہ خالص کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہو گئی۔ زکوٰۃ میں خالصتاً مال استعمال ہوتا ہے، تو زکوٰۃ خالصتاً مالی عبادت ہو گئی۔ اور حج وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ نے مال کا بھی مزاج رکھا ہے، اللہ نے اس میں بدن کا بھی مزاج رکھا ہے۔ اب حاشر بھائی، ہم نے پڑھا کہ اسلام دین فطرت ہے،
اور دین فطرت جب ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے بندے کو اپنے بدن سے بھی پیار ہوتا ہے، اپنے مال سے بھی پیار ہوتا ہے، تو ہمیں آزمایا جاتا ہے ان مزاج کے ذریعے کہ آیا بدنی اعتبار سے بھی ہمارا ہے یا نہیں، آیا مالی اعتبار سے بھی ہمارا ہے یا نہیں، اور اگر ہم کبھی اسے عرفات جیسے میدان میں بلا لیں تو آیا بدنی اور مالی مشقتیں برداشت کر کے ہمارے لیے وہاں پہنچ کر لبیک اللہم لبیک کہنے والا ہے یا نہیں۔ تو یہ ارکان اسلام کا مزاج اور یہ طبیعت ہے اسلام کی۔ ماشاءاللہ حضرت جی، ہمیں ارکان اسلام کا مزاج بھی پتہ چل گیا اور حج کی تعریف بھی پتہ چل گئی۔ کیا حج کی اقسام وغیرہ بھی؟ سوال ہے کہ جو حج کے موضوع میں بارہا کیا جا چکا ہے اور علماء کرام الحمدللہ اس کی پہ تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں، میں بھی اسی گفتگو کا حصہ بنتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی برکت عطا فرمائے۔ بڑا بنیادی سوال ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے حج افراد، دوسری قسم کا نام ہے حج تمتع، اور تیسری قسم کا نام ہے حج قران۔ حج افراد میں کیا ہوتا ہے، انسان فقط صرف حج کی نیت کرتا ہے، اور حج افراد کرنے والے کو ہم کہتے ہیں مفرد۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے، حج تمتع میں فقط عمرے کی نیت ہوتی ہے اور حج تمتع کرنے والا کہلاتا ہے متمتع۔ تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے کہ انسان حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر سکتا ہے، اور علماء اور فقہا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حج افراد اور حج تمتع ان دونوں سے افضل حج قران ہے، اور حج قران کرنے والے کو قارن یعنی حج قران کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر آج کے سیگمنٹ کے ہمارے عالم دین مفتی زہیر رضا برکاتی قاری یزید مجدہ حج کے مسائل کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے۔ آئیے آج کے اس سلسلے کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اسی شعر پر میں آج کے سیگمنٹ کا اختتام کرتا ہوں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔